اس کائنات میں موجود عہد حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ تابوت کو دریا کے اندر کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج تک اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر محفوظ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سب سے طویل قصہ ہے۔ کس طرح آپ کے ستیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا، لیکن ان سب ڈیفیکلٹس اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور عہدے پر فائز ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیان، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عنایت کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں روتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا روئے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی اب آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے متعین کر لیجئے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر کبھی سر پر تاج نہیں رکھا اور نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مندرجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہوزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں بھی اتنی گریہوزاری نہیں کی ہوگی۔ بعض تیسرے دن ملک الموت آئے
اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا اے یوسف آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہونے لگی تو بھائیوں نے گریوزاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر طرف سے آہوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک قبیلے نے کہا یوسف کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک دریائے نیل سوکھ گیا، لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون نے مصر کے غلام بن گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے کنارے بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بڑی کوشش کی مگر انہیں صحیح رستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے تب تک ہمیں رستہ نہیں ملے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بوڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بوڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی تو لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی، جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا رستہ طے کیا تو آپ کو رستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی ایسی خفیہ جگہ پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے چھپا کر کسی خفیہ جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نبلس ہے۔ نبلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔